بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. جمعیت اہل حدیث کے اس مرکز میں تعلیم و تربیت سے متعلق جو پروگرام رکھا گیا ہے، میں اپنے اس درس کا خلاصہ پیش کرنے کے لیے اس آیت کو کافی سمجھتا ہوں، جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے پہلے تقوی کا حکم دیا، پھر اچھی زبان استعمال کرنے کا حکم دیا۔ اگر یہ دونوں چیزیں ہوں تب اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں یصلح لکم اعمالکم ویغفر لکم ذنوبکم۔ آپ کی دعوت، آپ کا مشن، آپ کی تعلیم، آپ کی تربیت، یہ سب بہتر ہو جائے گی، اور پھر اس راستے میں جہاں لغزشیں ہوگی، کوتاہی ہوگی، یغفر لکم ذنوبکم، اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی ان لغزشوں کو معاف کر دے گا۔ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا۔ دعوت و تبلیغ میں افکار اور نظریات بیان کرنے میں اپنائیت، انائیت، حزبیت، اگر اس طرح کا کوئی احساس ہو تو آیت کے اس آخری ٹکڑے پر ہم غور کر لیں۔ اللہ نے کہا وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا۔ اس آیت میں علماء، طلباء اور دعات کے لیے بہت بڑا پیغام ہے۔ دوسری بات، علماء اور طلباء کے لیے، دعات کے لیے کثرت سے علم حاصل کرنا، بار بار کتابوں سے رشتہ جوڑے رکھنا، علماء سے مراجعہ کرتے رہنا، یہ بہت ضروری ہے۔ عالم بننے کے بعد یا داعی بننے کے بعد ہمارے دل میں یہ خیال نہیں آنا چاہیے کہ اب ہمیں کسی سے کوئی سیکھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ عبداللہ بن مبارک رحمہ اللہ فرماتے ہیں لا يزال المرء عالما ما طلب العلم۔ آپ کو عالم بننا ہے یا عالم ہمیشہ بنے رہنا ہے، تو آپ کو علم سے ہمیشہ رشتہ جوڑے رکھنا ہوگا۔ فَإِذَا تَرَكَ الْعِلْمَ، اور اگر علم چھوڑ دے، وَظَنَّ أَنَّهُ قَدْ عَلِمَ فَقَدْ جَهِلَ، اسے ایسا محسوس ہونے لگے کہ مجھے بہت آ گیا ہے، میں بہت سیکھ چکا ہوں، میرے پاس بولنے کی بڑی صلاحیت ہے، سمجھانے کی صلاحیت ہے، جب جہاں کھڑا کر دے میں آدھا ایک گھنٹہ بول سکتا ہوں، مجھے اب نہ کتاب اٹھانے کی ضرورت ہے، نہ علماء سے رابطے کی ضرورت ہے،
تو عبداللہ بن مبارک رحمہ اللہ فرماتے ہیں وہ سمجھ لے کہ اب یہاں سے وہ جہالت کی سیڑھی چڑھتا جا رہا ہے، اور یہ جو جہالت ہے، علم کے بعد کی جہالت، ہمارے معاشرے کو برباد کر رہی ہے۔ سالانہ ہندوستان کے مدارس سے فارغ ہونے والے علماء کی تعداد ہزاروں میں ہوتی ہے، لیکن ابھی بھی ہماری مسجدیں، ہمارے مدرسے اچھے ماہر علماء سے خالی ہی، اس لیے کہ فراغت کے بعد، عملی میدان میں آنے کے بعد، وہ علماء، وہ طلباء جنہوں نے دن اور رات ایک کر کے کئی کتابیں مکمل حفظ کر لی تھی، ایک ساتھ کئی فنون کے ماہر ہو گئے تھے، اب وہ ان تمام فنون میں زیرو نظر آتے ہیں۔ وہ کتابیں ان کے ذہنوں سے مکمل غائب ہو گئی۔ وجہ ہے عالم بننے کے بعد جہالت کے راستے پر چلنا۔ اس لیے ہمیشہ علم سے رشتہ اپنا باقی رکھنا ضروری ہے، اور اس علم کے راستے میں علم، صلاحیت، مہارت، حافظہ، ذہانت، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہے۔ ہماری محنتوں سے بھی اللہ دیتا ہے، بہت سی چیزیں پیدائشی بھی ہوتی ہیں۔ اصل اس راستے میں ہمیں جن چیزوں کی یا جس چیز کی ضرورت ہے وہ ہے تقوی۔ اتق اللہ حیث ما کنت۔ تقوی کی قلت، اس کا مفقود ہو جانا، یہ ہماری شخصیتوں کو مجروح کر رہا ہے۔ علماء دکھائی نہیں دیتے، دعات نظر نہیں آتے، بس وہ ایک خاص جگہ ہوتی ہے جہاں شکل و صورت سے وہ علماء اور دعات دکھائی دیتے ہیں۔ جب اس جگہ سے اتر جاتے ہیں تو وہاں نہ وہ عالم نظر آتے ہیں، نہ وہ داعی نظر آتے ہیں، جبکہ عالم اور داعی کو مسجد کے ممبر، جلسے کے اسٹیج، اس کے علاوہ زندگی کے ہر میدان میں، سفر میں، حضر میں، لوگوں کے درمیان، بازار میں، تجارت میں، دوستوں کے درمیان میں بھی، قوم سے ملتے ملاتے ہوئے بھی، وہاں بھی ہمیں عالم اور داعی نظر آنا چاہیے۔ اور اس کے نظر نہ آنے کی بڑی وجہ تقوی کی کمی ہے۔ کہیں ایسا تو نہیں لگ رہا ہے کہ ہم نے دعوت کو اور علم کو ایک پیشہ بنا کر رکھ دیا، کہ صرف پیشے کے طور پر ہم اس کو استعمال کیے جا رہے ہیں، اس کا ہماری شخصیت پر، ہماری زبان پر، ہمارے لہجے پر اثر ہی نہیں پڑ رہا ہے۔ اس تعلیمی اور تدریسی میدان میں 10 سال، 20 سال، 30 سال، 50 سال گزار چکے، بعض جگہوں پر علماء و دعات کو دیکھا جاتا ہے
کہ ابھی بھی ان کی زبان میں، ان کی دعوت میں نرمی نہیں آئی۔ آخر کیا وجہ ہے کہ جنہوں نے اس عملی، اس علمی اور تعلیمی اور تربیتی میدان میں 40-50 سال کا عرصہ گزارا، ہندوستان کے ہر شہر میں اس کے شاگرد موجود ہیں، باہر کے ملکوں میں ان کے شاگرد نظر آتے ہیں، اور ان ہزاروں شاگرد کے استاد محترم کو دیکھیں تو ان کی زبان میں آج تک بھی مٹھاس نہیں، ان کی اخلاق آج تک بھی ایسے نہیں جیسے ایک عالم کو ہونا چاہیے۔ اتنا تجربہ، اتنا علم اور تربیت میں منہمک ہو جانے کے باوجود بھی، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا یصلح لکم اعمالکم اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا، اتق اللہ حیث ما کنت، جہاں کہیں بھی ہو اللہ سے ڈرتے رہو۔ تقوی علماء اور دعات کے لیے بہت ضروری ہے۔ علمی مہارتیں، علمی صلاحیتیں بازار میں بہت ہیں۔ ایک متقی عالم کی قوم کو ضرورت ہے۔ امام محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ، ایک انسان اگر اسلامی تاریخ کو دیکھا جائے، صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم اور تابعین جو قرون ثلاثہ ہے، اس میں بعد کے جدید دور میں کم سے کم ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ قریب 1000 سال ایک ایسی شخصیت جس کو اللہ تبارک و تعالی نے علم اور دعوت دونوں میں اتنی کامیابی عطا فرمائی کہ اس طرح سے منظم انداز میں کامیابی اور جگہ نظر نہیں آتی۔ اخلاص، تقوی، علم صلاحیت اور دعوت کا بہترین طریقہ۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں تشریف فرما ہے، ایک دیہاتی مسجد میں آ کر پیشاب کرتا ہے، صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم اسے روکنے کے لیے آگے بڑھتے ہیں۔ آپ نے صحابہ سے کہا، دعو، چھوڑ دو اس کو، اسے پیشاب کر لینے دو۔ اور جب وہ پیشاب کر چکا تو آپ نے اپنے ساتھیوں سے کہا، اریقوا علی بولہ سجلا من ماء یا دلوا من ماء، جاؤ اس جگہ کو آپ صاف کر لو، گندگی اس نے پھیلائی ہے، صفائی آپ کر دو۔ اسے اپنے پاس بلایا اور اسے کہا، ان هذه المساجد لا يصلح لشيء من هذا البول اب القدر، یہ مسجدیں یہ گندگی کے لیے نہیں ہیں، یہ نماز کے لیے، ذکر و اذکار کے لیے، قرآن کی تلاوت کے لیے ہی۔ غلطی کرنے والے کو آپ نے احترام کے ساتھ بلا کر مقصد سمجھایا، اس کی غلطی بتائی، جگہ کی اہمیت بتائی، نصیحت کر کے روانہ کر دیا۔ آپ کے وہ شاگرد جو وہاں علم کی بنا پر
جو علم ان کے پاس تھا کہ مسجد میں گندگی نہیں کی جاتی ہے، وہ اس علم کے مد نظر اس دیہاتی کو روکنے جا رہے تھے، تو آپ نے وہاں ان کی تربیت بھی کر دی کہ قوم کے درمیان میں ایسے بہت سے افراد ہوتے ہیں جن سے عجیب و غریب غلطیاں ہوتی ہیں. اپنے علم کی روشنی میں کیسے محترم اور احترام کے ساتھ انہیں سمجھایا جائے، ان کی تربیت کی جائے، اب یہ آپ کی ذمہ داری ہے. فلاں بہت عجیب و غریب انسان ہے، بڑا جاہل ہے، بڑا متکبر ہے، بڑا بد زبان ہے، اس لیے آئندہ اگر اس نے کچھ کہا اس مسجد کے اندر تب میں ممبر پہ کھڑے رہ کر اس کو ذلیل کروں گا، تب میں مسجد میں سب کے سامنے اسے رسوا کروں گا. اس جاہل کو میں بتاؤں گا کہ جہالت کیا ہوتی ہے. علم کے بعد یہ جہالت ہے، اور یہ جہالت افسوس کے ساتھ ہمارے اندر بہت زیادہ ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا، وہ تو گندگی والا انسان تھا، اسے نہیں پتا تھا، صفائی تمہیں معلوم ہے، الطہور شطر الایمان تو آپ نے پڑھا ہے، لہذا جائیے آپ اپنے علم کے حساب سے عمل کیجئے، صفائی آپ کر دیجئے. اور پھر کہا، انما بعثتم میسرین ولم تبعثوا معسرین. دعوت آسان نہیں ہے. لوگوں نے یہ سمجھا ہوا ہے کہ تھوڑی سی عربی آ گئی، کچھ انگریزی بول لیا، میک اپ کر لیا، شکل و صورت بنا لی، اور بس میدان میں اتر جانا ہے اور بولنا ہے، صرف بولنا ہے. بولنے کو دعوت نہیں کہتے، بولنے کا کمال یہ دعوت نہیں ہے. اور افسوس کے ساتھ یہ چیز ہمارے درمیان بہت سرایت کر رہی ہوئی. جتنے اخلاص کے ساتھ، جتنے تقوی کے ساتھ ہم بولیں گے، یقین مانیے دوسروں پر اثر بعد میں ہوگا، پہلے اثر ہمارے اپنے اوپر ہوگا. ہمیں ضرورت ہے مسلسل علم حاصل کرنے کی. میں جانتا ہوں کتنے لوگوں کو جو پڑھائی کے زمانے میں اپنے پورے مدرسے میں ٹاپ ہوا کرتے تھے، اصول حدیث کی کتاب، اصول فقہ کی کتاب، بخاری کی حدیثیں، سب کچھ انہیں یاد تھو. بھلا اس گیٹ سے باہر نکلنے کے بعد وہ ہم کیوں بھول گئے؟ 8 سال 10 سال جس چیز کو ہم نے یاد کیا تھا، محنت کر کے محفوظ کیا تھا، 1-2 سال کے اندر وہ 8-10 سال کی محنت ہماری برباد ہو گئی. اگر وہ مدرسے میں یاد کی ہوئی کتابیں آج بھی یاد ہوتی تو ہمیں اندازہ ہوتا کہ تقریر کرتے ہوئے، درس دیتے ہوئے کیسے مزہ آتا ہے، کتنا اچھا لگتا ہے، کیسے حدیثیں، آیتیں، جملے، عبارتیں ہماری نظروں کے سامنے ہوتی ہے بولتے ہوئے. تو علم مسلسل حاصل کرتے رہنا ہے، جو یاد کیا ہوا ہے وہ محفوظ رہے اور نئی چیزوں میں اضافہ رہے. اور دوسری بات، اللہ تبارک و تعالی ہمیں تقوی کی توفیق عطا فرمائے. اسی پر
اپنی بات ختم کرتا ہوں. میں تمہید میں صدر محترم علماء اکرام سے متعلق کچھ نہیں کہہ سکا، سیدھے میں نے اپنی بات شروع کر دی. میں جمعیت اہل حدیث کے ذمہ داران علماء اکرام، خصوصاً آج کے صدر محترم عبدالرحیم مکی حفظہ اللہ اور ابو الکلام مدنی حفظہ اللہ اور دیگر علماء اکرام جو ہمارے پاس موجود ہیں، میں ان کا مشکور اور ممنون ہوں کہ مجھے انہوں نے بولنے کا موقع دیا. میں اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کو علم، عمل اور تقوی ان سب کی توفیق عطا فرمائے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مرسی ٹی وی کے مزید ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو کلک کرنا نہ بھولیں. جزاک اللہ خیر. مرسی ٹی وی، پیغام رحمت.